کوئی شرم اور کوئی حیا ہونی چاہیے. میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ مورل جو آپ کے اندر کریکٹر ہونا، کم از کم آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے شکست کھائی. ہم بہت جلد دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ہے نا عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. میں سر کل جو ان کی آپس میں ایک بنڈر بانٹ ہوا ہے، آپس میں جو عہدوں کی تقسیم ہوئی ہے، یعنی اس وقت ملک کس حالت میں ہے، ملک کی معاشی حالت آپ دیکھ لیں، ملک میں جو بے روزگاری اور بے چینی بدامنی ہے، اور یہ آپس میں جو ہے نا عہدوں کی تقسیم کر رہے ہیں. اور عہدے کس بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں. پنجاب میں یہ مسترد ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی ٹوٹل 23 سیٹیں بھی نہیں بنتی. میں ویسے سمجھتا ہوں کہ یہ کس مائنڈ کے ساتھ، کوئی شرم اور کوئی حیا ہونی چاہیے، انسان میں تھوڑا بہت گریس ہونا چاہیے کہ وہ جب اس قسم کا کوئی فیصلہ کرے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے، اور وہ یہاں آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، کیبنٹ بنے گا، ایک جعلی وزیر اعظم اور ایک جعلی کیبنٹ ہوگا، جس کی کوئی سے نہ پاکستان کی عوام کے درمیان ہوگی، نہ کوئی انٹرنیشنلی اس کو کوئی ریکگنائز کرے گا، کوئی اس کی رسپیکٹ ہوگی. تو اس وقت جو برننگ ایشوز ہیں یہ ان کے قابل نہیں ہوں گے کہ یہ ایشوز حاصل کر کے، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جس پارٹی تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، ان کو ایک جعلی طریقے سے، ایک بوگس طریقے سے جو ہے نا الیکشن کمیشن نے اور جو ہے نا اس کو باہر رکھا. الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ وہ ایک منصفانہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن منعقد کرواتی، اس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین الیکشن کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کراچی سے جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پوری پنجاب میں جو پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی جس طرح انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اور ابھی یہ جو ہے نا چانگا مانگا انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، حالات کا مقابلہ کریں گے، پوری طرح عوام میں بھی جائیں گے اور سب سے قانونی جنگ بھی لڑیں گے. مجھے صرف اس بات پہ افسوس ہے کہ ایک پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جس کی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں عوام نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کے مینڈیٹ کو اپنی چوری کیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنر بنے گا، کوئی پرائم منسٹر بنے گا، کوئی صدر بنے گا اور یہ ملک آگے بڑھے گا. یہ انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم نے چوری تو دیکھی ہے، آپ لوگوں کی دیگی کارنامے تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے ووٹوں کی چوری سے حکومت بننے والی چیز نہیں دیکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جو انہوں نے کل بندر بانٹ کی ہے، ہمیں امید ہے، اب بھی عدالتوں سے ہم توقع رکھ رہے ہیں. ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئی ہیں، ہم جو ہے نا عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. تقریباً ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ٹوٹل سیٹس ہمارے 180 نیشنل اسمبلی میں بنتی ہے، اور تقریباً 220 جو ملا کے جو وہ بنتی ہے ہمارے پنجاب میں، اور کے پی میں بھی ہماری حکومت بن رہی ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے. انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. کسی طور پر جو ہے نا یہ حکومت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ جعلی مینڈیٹ والی اور ایک جعلی حکومت ہوگی. اسد قیصر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جو الیکشن نتائج آئے ہیں اس پہ تو آپ کے گریونسز موجود ہیں، آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں، لیکن پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کل شہباز شریف نے آپ کو پھر ایک مرتبہ دعوت دی کہ اگر پی ٹی آئی اپنی اکثریت ثابت کرتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے، آئے حکومت بنائیں. میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ مورل جو آپ کے اندر کریکٹر ہونا، کم از کم آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے شکست کھائی. جو آپ نے اپنے نمبر بھی بڑھائے ہیں، وہ کتنے نمبر ہیں؟ ایک کوئی 70 کے قریب، 70 72 73 جو نمبر ہے، وہ نمبر بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر بنے. یعنی آپ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں نہیں ہیں. عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے، اور جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تو کس منہ سے آپ وزیر اعظم کہلائیں گے؟ آپ تھوڑا مورلٹی دکھائیں، تھوڑا یہ گریس دکھائیں کہ میں جو ہے نا اس حکومت میں نہیں بیٹھوں گا. ہم بنیں گے. دیکھیں، ہمارا تو فارم 45 ہے نا، یہ تو لیگل ڈاکومنٹس ہیں. ابھی یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جعلی فارم 45 بنا رہے ہیں اور ٹپے لگ رہے ہیں، وہاں پہ پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے.
لیکن اس کے باوجود جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا، سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا اور اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ براہ کرم اس ملک پہ رحم کریں. آپ جو ہے نا جو کمشنر نے اس دن جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا جوڈیشل انکوائری بنائے اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دے. یہ ملک تک آگے بڑھ سکے گا. اگر آپ جعلی مینڈیٹ والے لوگوں کو جس کو عوام نے مسترد کیا ہے اس کو آپ بٹھائیں گے تو وہ کیسے ملک کے مسائل حل کر سکیں گے؟ اس ملک کی ضرورت اس میں ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. اچھا، آپ نے کمشنر راولپنڈی کے بیان کا تذکرہ کیا اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی پورے ملک سے 100 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے ان سے رابطہ کیا اور دھاندلی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے. مزید بڑے نام بھی سامنے ہیں. کون کون سے ایسے نام ہیں جنہوں نے دھاندلی کے حوالے سے اعتراف بھی کیا وہ سامنے آنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو جرت کر رہے ہیں جو بہادر ہے، آپ نے دیکھا وہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس نے بھی اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آتا اور کوئی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. میں اس لیے عدلیہ سے مخاطب ہوں. اگر آپ نے حلف لیا ہے اور آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ ہم جو ہے نا آئین کے مطابق چلیں گے، ہمارے لیے آئین مقدم ہے. جب آپ کے لیے آئین مقدم ہے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ اس انتخابات کی پروب کرے اور جو جس نے مینڈیٹ چوری کیا اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کرے اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے. اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے وفاق میں کوئی بھی وزارت نہیں لی، وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کے آپس میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے آفس آ جائیں اور وہ ریلیکس ہو کے انجوائے کرے اور پھر ووٹ دیں گے، پھر عوام کو کہیں گے کہ دیکھو ہم تو حکومت میں حصہ نہیں ہیں. بھائی کیسے حصہ نہیں ہو؟ تم اس کے ووٹ پہ جو ہے نا صدر بنو گے، تم اس کے ووٹ پر جو ہے نا سینٹ چیئرمین یا اسپیکر بنو گے اور وہ تم دونوں ایکول. یہ پی ڈی ایم 2 ہے، یہ پی ڈی ایم 2 ہے. پی ڈی ایم نے 16 مہینے اس ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا. بدترین معاشی پالیسی. یہ جو فائنانس منسٹر ہے اسحاق ڈار، یہ اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھا اور اب بھی فائنانس منسٹر ہے. تو میں سمجھنا قاصر ہوں کہ وہ کون سا فارمولہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا اس کے پاس وہ فارمولہ نہیں تھا، وہ اس طرح ابھی نیا فارمولہ اس کے پاس آ جائے گا، وہ کوئی بڑا کام کر گیا. دیکھیں ان کے پاس نہ منصوبہ ہے، یہ ڈیفیٹڈ ہیں، سائیکولوجیکلی انہوں نے شکست مان لی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے عمران خان جو ہے نا اب اس کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے. ہم بہت جلد دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جو ہے نا عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. جو اگر عدلیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ نے جو ہمارا جو میرٹ کے مطابق فیصلے کی تو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس ملک میں آئے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ نے مرکز میں تو اب اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے کیونکہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ہمارے اس وقت نمبرز ہیں، ہم اس کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں ملے گا اور ہم ہی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ.